We're in Afghanistan to prevent a cancer from once again spreading through that country. صدر اوباما کے جس اعلان کے انتظار میں واشنگٹن کے تجزیہ کار مہینوں سے خیال آرائیاں کر رہے تھے، اس کے سامنے آنے پر امریکہ میں مختلف حلقے اپنے اپنے انداز سے تبصرے کر رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے امور کے لیے امریکہ کے معاون سیکرٹری خارجہ رابرٹ بلیک نے اردو VOA کے کوکب فرشوری سے ایک انٹرویو میں کہا کہ صدر اوباما کی حکمت عملی صرف افغانستان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے بھی ہے، اور یہ کہ دہشت گردوں کو شکست دینا امریکہ کے ہی نہیں خطے کے تمام ملکوں کے مفاد میں ہے۔ میرے خیال میں صدر اس بات پر بھی زور دینا چاہتے تھے کہ یہ حکمت عملی صرف افغانستان کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمیں افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں تو پاکستان میں بھی کچھ متوازی کوششیں کرنی ہوں گی کہ پاکستانی حکومت کو شدت پسندوں کے ٹھکانے ختم کرنے میں مدد دیں اور پاکستانی حکومت کی مدد کریں کہ وہ اپنے عوام کی بہتر خدمت کے لیے انہیں بہتر معاشی مواقع فراہم کریں۔ رابرٹ بلیک نے پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کی تعریف کی اور کہا کہ صدر اوباما کی تقریر مجموعی طور پر پاکستانی عوام کے لیے مدد کا پیغام ہے۔ میرے خیال میں سب کو اس بات کی قدر ہے کہ پاکستانی حکومت نے سوات اور جنوبی وزیرستان میں کتنے اہم اقدامات کیے ہیں۔ میرے خیال میں سب کو امید ہے کہ یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ مجموعی طور پر یہ پاکستانی عوام کے لیے مدد کا پیغام ہے۔ معاون امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان سے مذاکرات کے معاملے پر آنے والے دنوں میں مزید بات چیت ہوگی، مگر اس کوشش کو افغان حکومت اور قبائلی عمائدین کی مدد سے ہی کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر زراعت کو بہتر بنانے میں ہم مزید تعاون کر سکتے ہیں تاکہ افغانوں کو طالبان کے معاشی چنگل سے نکالنے کے لیے معاشی مواقع فراہم کیے جائیں اور ملک کی معیشت کو بہتر بنایا جائے۔ دوسری طرف امریکی کانگریس کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے صدر اوباما کی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے سیکرٹری دفاع رابرٹ گیٹس کا کہنا تھا کہ امریکہ اب افغانستان میں تعمیر نو اور ماڈرن مغربی جمہوریت کے قیام کے مقصد سے ہٹ کر اپنے اہداف متعین کرے گا۔ یہ کسی قوم کی تعمیر نو کی حکمت عملی نہیں، کیونکہ ایسا کرنا نہ تو ضروری ہے نہ ہی ممکن کہ افغانستان میں ایک مغربی انداز کی مرکزی حکومت قائم کی جائے۔ امریکی مسلح افواج کے سربراہ مائک ملن کا کہنا تھا کہ صدر اوباما کے فیصلے نے افغانستان میں امریکی کمانڈرز کو وہ وسائل مہیا کیے ہیں جو شدت پسندوں کو شکست دینے کے لیے ضروری ہیں۔ صدر کی پالیسی خطے کے مسائل کے متعلق ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے جس میں افغانستان کو باقی خطے سے الگ کر کے نہیں دیکھا گیا۔ جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے مستقبل میں شدت پسندوں کے ارادے ناکام بنانے کے لیے صدر اوباما کے منصوبے کو بہترین راستہ قرار دینے کے ساتھ ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرانے کا عزم کیا۔ ہم اس خطے کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ایک طویل مدتی تعلق قائم کرنا چاہیں گے تاکہ ماضی کی غلطیاں دہرائی نہ جائیں۔ خطے میں ہماری فوجی موجودگی لامحدود مدت کے لیے نہیں ہے، مگر ہمارا سویلین تعاون ہمارے فوجیوں کے واپس آنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ مگر کرسمس کی تیاریاں کرتے امریکی شہروں میں 30,000 مزید امریکی فوجیوں کے افغانستان بھیجے جانے کے اعلان پر، جس کی پہلی کھیپ کرسمس کے دن تک افغانستان پہنچانے کی بات کی گئی ہے، منفی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، اور اس فیصلے پر سوال کرنے والوں میں عوام ہی نہیں امریکی فوجی بھی شامل ہیں۔ میں صدر بش سے اس کی توقع ضرور کر سکتی تھی، مگر مجھے صدر اوباما سے ایسے فیصلے کی توقع نہیں تھی۔ افغانستان میں لڑی جانے والی جنگ مجھے الجھا رہی ہے کہ ہمارا وہاں مقصد کیا ہے۔ ہمارے 30,000 مزید ساتھی بھیجنے کی وجہ میں بالکل سمجھ نہیں پا رہا، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں، اوباما وہی کریں گے جو انہیں کرنا ہے، اور ہمارا کام ہے اس کام کو مکمل کرنا۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔